جی اس وقت عمران خان سے ملنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ اس وقت باہر آ رہی ہیں. کیا گفتگو ہوئی ہے بشریٰ بی بی کے خطاب کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا بتائیے گا. علیمہ خان صاحبہ کیا باتیں ہوئی, کیا گفتگو ہوئی خان صاحب سے آج بتائیے گا. آج عمران خان نے جو انہوں نے پہلے بھی پیغام دیا تھا اس کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے 24 نومبر کی ڈیٹ کی اور اس تاریخ کی اہمیت بتائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کیوں باہر, آپ کے لیے کیوں ضروری ہے کہ آپ نے باہر آنا ہے. انہوں نے یہ کہا آج کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں. آپ سب کو یہ اگر پہلے سے بھی پتہ ہوگا لیکن آپ کو اب یہ دوبارہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ایک ستون ہے میڈیا, دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈیشری, تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت. آپ کا جو ووٹ ہے یہ جمہوریت کے اندر آتا ہے. آپ کی جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ کے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا ہے. ان کو آپ کی میڈیا کو دیکھ لیں. آج ہم کھڑے تو میڈیا کے آگے ہیں لیکن میڈیا کا بالکل گلا گھونٹ دیا گیا ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, جو مین سٹریم چینلز ہیں, جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کا ایک وی پی این لگا تھا اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلوا دیے ہیں. آپ کو ہر طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ تک کوئی انفارمیشن نہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ جوڈیشری, انہوں نے آپ کے سپریم کورٹ کو ایک گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. ان کا جو کام تھا وہ ایک ستون تھا جس کے اوپر ایک چیف جسٹس بیٹھا تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے انجام دے کے گیا ہے پچھلے اپنا جو ان کا دور تھا, اور آج انہوں نے کس طرح تباہی مچائی. جس طرح انہوں نے تحفظ دیا ہر چور کو, ووٹ چور کو بھی اور پیسے کے چور کو بھی. کس نے تحفظ دیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. تیسری, آپ کا ووٹ, آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو. آپ کا ووٹ لے کر جن کے آپ کے نمائندے تھے ان کو اسمبلیوں سے باہر کر دیا جن کو آپ نے بھیجا تھا. اور انہوں نے سارے جو چور اور ان کی جو کیا کہتے ہیں نا کہ جو وہی کریں گے جو ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا, ان کو انہوں نے ان سے اسمبلی بھر دی. اسی اسمبلی سے چوری کیے ہوئے ووٹ کی اسمبلی سے انہوں نے 26ویں ترمیم کروا دی. اور اس 26ویں ترمیم میں ایسی انہوں نے شکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شخصیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں یا تھوڑی سی شخصیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جب تینوں ستون گر جائیں, عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں. پہلے آپ چھوٹے غلام تھے, اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں. اب 24 تاریخ کو آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا, آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے. آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے, ہمارے بچے, ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی. ہمارے پہ اب فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں. 24 تاریخ کو انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو نہیں کال دی. عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ میں نے آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دی ہے, ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے. ہم 24 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے پہ فرض ہے
کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں, ہم اپنے ملک کی, اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے, لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. جب ہم اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے, اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے, کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی. اچھا, اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے, انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں جنہوں نے سب سے مشکل وقت جب پاکستان میں تھا, انہوں نے کہا کہ جب سب سے مشکل وقت تھا پاکستان کے اوپر, ان کو اپنے ملک کا اتنا درد اور پیار ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت کھڑے رہے, باہر جا کر, پاکستان میں نہیں ہے لیکن باہر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے. اب باہر پاکستان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, جن ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ احساس اوورسیز پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ کیونکہ جن ملکوں میں وہ خود بس رہے ہیں, جب وہ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, انہوں نے ان ملکوں میں جا کر دیکھا ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے, ان کو آزادی کا احساس ہے. اس لیے ان سے عمران خان نے خاص طور پہ مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں, آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں, آپ وہاں نکلیں. پاکستان کو کے لیے 24 تاریخ کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے, آپ نے احتجاج پاکستان کے لیے کرنا ہے. جو ہمارے ساتھ یہاں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, آپ نے اس کے لیے بات کرنی ہے. لیکن آخر کار جب پاکستان میں آزادی, ہمارے جو قیدیوں کی آزادی, عمران خان کی آزادی, ہم خود 24 کروڑ لوگ ہیں, سب کہتے ہیں کہ 85% عمران خان کا ووٹ ہے, پاکستان کے اندر سپورٹ ہے. جی, اس کا مطلب 20 کروڑ لوگوں میں سے ہم تھوڑے سے بھی لوگ نکل آئیں, ہم 1 لاکھ 2 لاکھ لوگ بھی نکل آئیں پاکستانی, تو انشاءاللہ ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکیں گے. ہم انشاءاللہ اس نظام کو ہم ان کو بتا دیں گے, جو تھوڑے سے لوگ ہیں, کہ ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے, اور ہم اپنی تبدیلی جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ. عمران خان کہتے ہیں آپ کی آزادی قریب ہے, ان قریب ہے, یہ ان کے آخری لفظ ہے. علیمہ خان صاحبہ, بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو خطاب کیا ہے ارکان اسمبلی سے کے پی کے ہاؤس میں, تو اس پر خان صاحب کو بتایا گیا, تو کیا رد عمل تھا خان صاحب کا اس پر؟ نہیں, میرے خیال میں انہوں نے جو کہا ہوگا کہ سب کو آنا ہے, عمران خان نے اس پہ, عمران خان نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ اس وقت جب 8 فروری ہوا ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ لوگوں نے کس چیز کے لیے دیا. انہوں نے ایک نظام کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ اس لیے ووٹ دیا کہ انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کریں, جو لوگ کہتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہے. اب جو جن کو گھر بیٹھے کئیوں کو ووٹ مل گیا ہے, اب یہ تو نہیں مطلب ہے کہ وہ گھر ہی بیٹھے رہیں. اس وقت ضروری ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے, دیکھیں ہم بھی تو پہنچ ہی گئے تھے نا. ہم کو ہمارے ساتھ نہ کوئی قافلہ تھا, 2 لوگ تھے, میں اور میری بہن وہاں کے پہنچ گئے تھے, ہم ڈی چوک پہ کھڑے تھے. تو اگر ہم پہنچ سکتے ہیں, کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی نہیں پہنچنے.